ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور ہر قسم کی مدحت سرائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا. بعدہ درود سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر،
بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، اس سے قبل خطبہ، اس سے پہلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے لعنتی کون ہے اس تعلق سے باتیں پیش کیا تھا اور کچھ پوائنٹ وقت کی کمی کی وجہ سے باقی رہ گیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ میں ان چیزوں کو بھی پیش کروں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سرسری طور پر آپ سماعت فرما لیں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 6 اور 7، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، گانے بجانے اور آلات موسیقی کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو بغیر سمجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان کے دین کا وہ مذاق اڑائیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے روز رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب ان کے سامنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کر کے اپنا منہ کو پھیر لیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے باتوں کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے گانا بجانا اور آلات موسیقی کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیز کیا ہے، اسلام اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ اور جو اگلے خطبہ میں نے بتایا تھا کہ لعنت یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا لعنت کے مرتکب ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی شخص ہے جو گانا بجانا اور فحش چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، وہ اللہ کے لعنت کے مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے نظروں میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ دو آواز کون ہے؟ ان میں سے فرمایا مزمار من نعمت، خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز، اور وزنۃ فی مصیبت، اور مصیبت کے وقت رونے اور پیٹنے کی آواز۔
یہ دو آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت مقبوض ہے، ناپسندیدہ آواز ہے، اور ایسے آواز کے ارتکاب کرنے والے کو اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر اٹھے اور جب آہستہ آہستہ اسلام چہار دیواری سے جب باہر نکلنے لگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو کھلم کھلا اللہ کی طرف بلانے لگے، اور یہ اس وقت حج کے موسم میں جب دور دراز سے خانہ کعبہ کے لیے حج کے لیے لوگ آتے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جاتے جہاں ان لوگوں کا جہاں وہ لوگ خیمہ زن ہوتا، جہاں ان لوگ پڑاؤ ڈالتا، وہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دین کی طرف بلاتے، لوگوں کا ایک جھمگھٹا ہو جاتا، بہت سے لوگ تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ان کو پیش کرتے اور جن کو اللہ ہدایت دیتا، وہ ضرور اسی وقت وہ اسلام لے آتے۔ اب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اسلام کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں، کون سا ایسا حربہ ہے جس کو استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے جو اسلام کا جو مشن ہے یہ رک جائے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ختم ہو جائے، کیا کیا جائے؟ بہت سے حربے ان لوگوں نے استعمال کیا، لیکن ناکام اور نامراد ہوا۔ پہلے تو یہ کہہ کر بہکایا مشرکین مکہ نے کہ ارے ایک محمد نام ہے جو پاگل ہے، مجنون ہے، ان کے باتوں کو مت سننا، آپ دور دراز سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عمرہ کر لیجئے، حج کر لیجئے، آپ واپس چلے جائیے، لیکن محمد صلی اللہ ایک محمد نام ہے جو لوگوں کو ایسے جادو پیش کرتا ہے ان کے سامنے کہ باپ بیٹے سے اور باپ بیٹے سے، ماں بیٹے سے اور شوہر بیوی سے وہ جدا کر دیتا ہے، ایسے جادو وہ پیش کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے اور در پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تمام حربے ہمارے فیل ہوتے جا رہے ہیں، اب کون سا حربہ استعمال کیا جائے، تو اس وقت نضر بن حارث، یہ مشرکوں کا ایک سرغنہ تھا، نضر بن حارث جو ہیرا گیا اور وہاں جا کر رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے اور وہاں کے بادشاہوں کے واقعات، اسفندیار کے قصے سیکھ کر آئے
اور وہ بھی ایسے ہی مجلس جمانے لگا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس جمع کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جمع کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتایا کرتے تھے، اللہ کے نبی جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے جب اٹھ کر چلے جاتے تو اس وقت اسی مجلس میں نضر بن حارث آتا اور اسفندیار رستم اسفندیار کے قصے ان لوگوں کو سناتا اور کہتا اے محمد کی باتوں میں کیا دم ہے، ان کی کلام میں کیا دم ہے، میرے باتوں کو تو سنو، میرے واقعات کو سنو، ہمارے باتوں میں کیا دم ہے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسفندیار نضر بن حارث نے کچھ لونڈیاں بھی پال رکھی تھیں جو ان کے باتوں کو مانتا، نضر بن حارث کے باتوں کو جو مانتا ان کے اوپر ایک لونڈیاں مسلط کر دیتا جو ان کو اپنے ہاتھ سے شراب پلاتی اور گانا گا کر سکھاتی، اور اس طریقے سے جو لوگ اسلام قبول کرنے والے ہوتے تھے وہ اسلام سے پھر جاتا اور نضر بن حارث کا معتقدین بن جاتا۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گانے بجانے والی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا یہاں گانا بجانا آلات موسیقی شامل ہے۔ وہ لونڈیاں بھی اس کے اندر جو نضر بن حارث کے طرف جو ان کے باتوں کو مانتا وہ لونڈیاں بھی لہو الحدیث کے اندر بھی شامل ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو دنیا کے اندر آج جو رائج ہیں گانا بجانا آلات موسیقی تمام کے تمام اس چیز کے اندر شامل ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرہ اور سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آج تمام لوگ آلات موسیقی گانے بجانے میں ملوث ہے، چلتے پھرتے گانا بجانا۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں وہاں بھی ہمیں گانا سننے کو مل رہا ہے، راستے میں جا رہے ہیں وہاں بھی ہم شیطان کی یہ رنگین شیطان کی تلاوت کہہ لیجئے اس کو ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ آج لوگ اس سے مرغوب ہے اور کچھ لوگوں نے تو اس کو حلال کا بھی فتویٰ دے دیا ہے کہ ارے اب تو زمانہ ترقی کر رہا ہے، اب اس کے بارے میں باتیں نہ بتائے جائیں، مسئلے نہ چھیڑے جائیں کیونکہ یہ تو گھر گھر گانے بجانے ہیں۔ ہاں وہ بات دراصل صحیح وہ کہہ رہا ہے، کیا کہ دیکھو ایک دور تھا کہ لوگ فلم ہالوں میں فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے، آپ ہی کے علاقے کے لوگ مدھو پور جاتے تھے، سینما گھر صرف مدھو پور میں ہوتا تھا، سائیکل اٹھا کر جاتے تھے، وہ ایک دور تھا، اور وہاں وہ ایک دور تھا جو آپ اپنے من چاہے فلم نہیں دیکھ سکتے تھے بلکہ وہ جو دکھاتا آپ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن آج تو ایسا دور آ چکا ہے، آج ایسا معاشرہ سوسائٹی میں رائج ہو گیا ہے کہ آج سینما ہال تو دور ہے، آج ہمارے پاکٹوں کے اندر سینما ہال ہے، آج ہمارے موبائلوں کے اندر یہ موبائل ہے، اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، جو من چاہی چیزیں آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آج نوجوان اس کے اندر، اور تمام لوگ، نوجوان کو چھوڑو بوڑھے بھی اس کے اندر ملوث ہیں، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، اور علماء کرام بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، علماء کرام بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ حدیث ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے اور اس معاشرہ کو آپ فٹ کیجئے، پتہ چلے گا یہ حدیث ابھی نازل ہوئی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ایک مرتبہ مہاجرین کی جماعت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کے جماعتوں،
خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 باتیں ایسی ہیں جب ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں آ جائے تو سمجھو کہ یہ امت کے اندر اللہ کا عذاب آنا باقی ہے۔ خمسن اذا ابتلیتم بہن، وہ 5 چیزیں آ جائیں، پھر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ وہ 5 چیزیں تمہارے اوپر نہ آئیں، 5 آفتیں نہ آئیں۔ پہلا کون سی آفت بتایا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم الا قط حتی یعلنوا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي تکن فی اسلافہم الذی مضوا، جب عریانیت عام ہو جائے گی، فحش گانے بجانے والے جب عام ہو جائیں گے، اور زناکاری جب عام ہو جائے گی، کیونکہ زنا جو فحش چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گانے بجانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کیوں اسی لیے کہا گیا کہ شیطان کی تلاوت گانے بجانے ہیں، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کام کر رہا ہے موبائل میں، رنگ ٹون بھی وہی گانا، اور کام کر رہا ہے، گانا بج رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اتنا یاد رکھو گانا سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی دل کے اندر سکون مل سکتا ہے، بلکہ دلوں کے اندر نفاست پیدا ہوتا ہے۔ سکون ہمیں اگر کسی چیز سے ملے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گی، ہمارے سکون دلوں کو رب کے قرآن کی تلاوت سے ملے گی، اور اس میں فائدہ بھی ہے۔ آپ اگر چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے آپ نماز نہیں پڑھتے، لیکن آپ آلات موسیقی ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہیں، یہ سوچ کر کہ نہیں ہمیں گانا نہیں سننا چاہیے، یہ غلط چیز ہے، اور اسی جگہ آپ قرآن مجید کو آپ تلاوت کو آپ استعمال کیجئے، قرآن مجید آپ پڑھنا شروع کیجئے، آپ پڑھنا نہیں جانتے تو آپ اس کو ریکارڈ کر کے آپ سنیے، جب سنیں گے تو آپ کے ذہن میں جو شیطانی وسوسات ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگا، اور جب شیطانی وسوسات جب ختم شروع ہوگا تو آپ جب اذان سنیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ نہیں مسجد کی طرح ہمیں بھی جانا چاہیے، آپ کا دل مسجد کی طرف آئے گا، پھر آپ اسلام کے اندر اسلام کی خیر بھلائی کی طرف آپ کا قدم آٹومیٹک بڑھے گا، کیونکہ قرآن کی برکت سے اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہم عروج، ہم ان کو بلندیاں دیتے ہیں، ہم اس کے حوصلہ کو بلند کرتے ہیں۔ دیکھو ہم گانا سنتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر ہم تلاوت سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو تلاوت کرے اور جو سنے اس کو بھی اتنا ہی ثواب۔ الف لام میم، یہ کتنے حرف ہے؟ یہ مت سوچو ایک حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف لام میم، آپ نے تلاوت کیا آپ کو 30 نیکی مل گیا۔ اس کے بعد آپ جتنے چاہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، آدھا پارہ یا سوا پارہ، یا آپ جتنے چاہیں آپ تلاوت کیجئے، اور اگر آپ تلاوت کرنا نہیں جانتے تو آپ سن سکتے ہیں، آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اور جب قرآن مجید کے جو سی تلاوت آپ سنتے جائیں گے فرمایا ویسے ہی آپ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ گناہ ختم ہوتا جائے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اوپر درجات کو بلند فرمائے گا، درجات کو بلند فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، بار بار دو خطبہ سے اسے ہو رہا دیکھنے میں آتے رہتے نا۔ ہاں ہاں تو کہہ رہے تھے
کے گانے سننے میں ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن تلاوت آپ سنیں گے تو اس میں آپ کے اندر برکت ہوگی. آپ کے گھر کے اندر آپ تلاوت لگا کے آپ سنتے ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتہ نازل ہوتی ہے، اور جب رحمت کے فرشتہ جب نازل ہوگی تو ظاہر سے بات ہے کہ گھر میں خیر و برکت ہوگی. تو فرمایا ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لن تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب فحش اعلانیہ آلات موسیقی جب عام ہو جائے گی، حتی یعلنوا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي تکن فی اسلافہم الذی مضوا، تب معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بیماریاں نازل کر دے گا، ایسے بیماری طاعون یا طاعون سے بھی بڑھ کر ایسی بیماری فی اسلافہم الذی تکن فی اسلافہم الذی مضوا، جس کو اسلاف کرام نے اس بیماری کا نام تک نہیں سنا ہوگا. آج ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور معاشرہ کو ہم پرکھیں. آج سے پہلے جو وائرس آیا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، آج سے 10 سال 20 سال اس وائرس کا نام کوئی نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بیماری کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ جب معاشرے میں اس طرح کا برائی آئے گا تو پھر اس وائرس سے لوگ دوچار ہوں گے. فی اسلافہم الذی مضوا، اور آگے سنیے آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لوگ تجارت میں بے ایمانی سے کام کرنے لگے گا، چاہے جو بھی تجارت ہو. یہاں يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ سے مراد صرف ناپ تول کے بارے میں ہے. کوئی چاول تول رہا ہے، گیہوں تول رہا ہے، کیونکہ عرب کے دور میں یہی سب یہ ہوتا تھا. لیکن بعض مفسرین ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تمام تجارت مراد ہیں، چاہے آپ دکاندار ہیں، کپڑا دکاندار ہے، چاہے بھی تو بھی جو بھی تجارت ہے آپ کے اندر، تجارت کے اندر اگر بے ایمانی ہے، آپ بے ایمانی سے لوگوں کو روپیہ لے رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو پھر آپ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوں گے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہم تمہارے معاشرے کے اندر قحط سالی پیدا کر دیں گے. قحط سالی میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے. اور قحط سالی کے بھی علماء کرام نے بہت سی قسمیں نکالی ہیں. ایک قحط سالی تو وہ ہوتا ہے کہ جب ہم دھان یا گیہوں کو زمین میں بوتے ہیں اور ہمیں بارش کی جب ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، یہ ایک قحط سالی یہی ہے، یہ ہے. اور ایک دوسری قحط سالی یہ ہے کہ ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا فصل برباد ہو رہا ہے، یہ بھی قحط سالی ہے. اور چیز کا یہ قیمت بڑھ جانا، آلو کی قیمت بہت زیادہ ہے، پیاز کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور دیگر خرد و اشیاء کی قیمت حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ بھی اس کو بھی ہم قحط سالی کہہ سکتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے ایمان کی کرتوت کی وجہ سے. ہم اللہ کو صحیح نہیں پہچان پا رہے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے فرمایا اخذوا بالسنین، ہم تمہارے معاشرے میں قحط سالی نازل کر دیں گے. وشدت المؤونۃ وجور السلطان، اور ہم تمہارے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دیں گے، اور تمہارے اوپر ہم ظالم حکمراں مسلط کر دیں گے. اور ایسے ظالم حکمراں وجور السلطان، جس طرح وہ تجھے ایسے وہ ظالم حکمراں تجھے نچائے گا جس طرح ایک فٹ بال کھیلنے والا اپنے گیند کو کس طرح نچاتا ہے، اس طرح حکمراں تجھے نچائے گا. بتاؤ، اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں اور آج ہم معاشرہ کو دیکھیں، سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آج حرف بحرف ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةً، اور جب زکوٰۃ لوگ صحیح طریقے سے نکالیں گے تو بھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے. اللہ اور اس کے رسول، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور پکے رسول ہیں. ہمیں جو اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے دائرے میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا ہے، ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہے، اور ہمیں
یہ زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر ہمارے پاس استطاعت طاقت ہو تو ہمیں خانہ کعبہ کا یہ حج کرنا ہے۔ یہ اسلام کے ارکان ہے، اس کو ہم نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کر لیا ہم جب دائرہ اسلام کے اندر آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم صحیح طریقے سے اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بیماری ہیں۔ آج دیکھ لو، ابھی پورے سال وہ صحیح رہتا ہے، کوئی بیماری نہیں، لیکن جو ہی جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، ہمارا پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بہانہ مارتا ہے۔ تم دنیا کی نظر میں بہانہ مار سکتے ہو، لیکن اللہ کے نظر میں تم بہانہ نہیں مار سکتے ہو۔ تو پھر وہ کہہ کر رمضان المبارک کے روزے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے آج لوگوں کو ایسے بھی طاقت دیا ہے اور وسعت سے بھی نوازا ہے کہ وہ بآسانی خانہ کعبہ کا وہ حج جا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ حج کرنے کے لیے نہیں نکلتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ سے ہم نے عہد کیا اور عہد کو ہم آج توڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ مصیبت اور وبا نازل کی ہے۔ اور پانچواں چیز یہ ہے کہ اگر جب آپسی معاملے میں جب کوئی جھگڑا لڑائی ہو، تنازعات کا معاملہ آ جائے، جب کوئی فیصلہ کرے، جب حکمراں گاؤں کا مکھیا ہو یا کوئی بھی ہو جو فیصلہ کرنے کے لیے جس کو گاؤں اس کو بڑا مانتا ہے، جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے جاتا ہے، رشوت لے کر فیصلہ کرتا ہے اور جس کو رشوت دے دیتا ہے اس کے طرف وہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے گاؤں کے اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی مصیبت آتی ہے اور ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 مصیبتیں، پریشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں معاشرے اور سوسائٹی سے ختم کرنے چاہیے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، گانے بجانے اور آلات موسیقی کو خریدتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، فرمایا لا یشربن اناس من امت الخمر، کہ میرے امت کے لوگ ضرور بضرور شراب کو پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور اس کا نام الگ نام دے کر اس کو پیے گا۔ آج شراب کا نام الگ الگ نام دے کر لوگ پی رہے ہیں کہ یہ شراب نہیں ہے، شراب نہیں ہے، حقیقت میں وہ شراب ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی پیشن گوئی کر دی کہ ایک دور میں ایسا بھی آئے گا، اور فرمایا یعزف علی رؤوسہم المغنیات، اور جب وہ شراب پی کر مست ہوں گے اس کے سروں کے اوپر گانے والی گائیں گی اور بجائیں گی اور ناچ کریں گی۔ آج بڑے بڑے یہاں لوگوں کے یہاں شادی میں آپ تقریبات میں چلے جائیں، وہاں شراب پی کر وہ لوگ بدمست ہوتے ہیں اور وہاں ناچ گانے والی ناچتی ہیں اور اس کے سروں کے پاس گانا گاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کر دی ہے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، اور فرمایا یعزف ویخسف بہم اللہ الارض، اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو زمین کے اندر دھسا دے گا، زمین کے اندر دھسا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یا اس کو سور اور بندر بنا دے گا۔ ایک دور، یعنی وہ دور میں ابھی ہم لوگ مبتلا ہیں اور یہ عذاب ابھی آنا باقی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ نوجوانوں، چاہے ہم نوجوان ہیں یا ہم بوڑھے ہیں یا عورت ہیں یا لڑکی ہیں یا جو بھی ہوں، اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنائیے، اسلامی ماحول بنائے، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، کہیں وہ عذاب کے مرتکب ہم نہ ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زمین کے اندر دھسا نہ دے، اور زمین کے اندر دھسا نہ دے اور ہمیں خسف فی الارض، یا ہمیں سور اور بندر نہ بنا دے۔ اسی حدیث کی تصدیق صحیح البانی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر زمان خسف و قصف
قیل متی ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا یا ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا یا ان کے اوپر پتھر کی بارش ہوگی۔ قیل متی ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب گانا بجانا اور آلات موسیقی پوری دنیا میں عام ہو جائے گی۔ آج کون ہے جو راستے میں چلتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے گزرتا ہے؟ کہیں نہیں ملے گا۔ چاہے صرف مکہ اور مدینہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں گانے بجانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ آپ چاہے جس یا ہندوستان پاکستان آپ جہاں بھی چلے جائیں لوگ گانے میں ملوث ہیں، اور شیطان اس حربے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ شیطان گانے بجانا اور آلات موسیقی میں بندے کو بہکانے میں شیطان حد درجہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب گانے بجانے اور آلات موسیقی عام ہو جائے گی، والقینات واستحلت الخمور، اور شراب کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، آلات موسیقی عام ہو جائیں گی، تب پھر معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں اور کیسے کیسی آفتیں رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بہت سے لوگ ہیں جو بغیر سمجھے بجھے ایسے چیزوں کو خریدتے ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے والی چیز جسے لہو الحدیث کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو قرآن مجید کیسے نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جب اس کا دور آ جائے گا اس کے بعد اگر کوئی اس کو سمجھانے جائے گا تو پھر اس کا رویہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی رب سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا۔ جب اس کو سمجھایا جائے گا اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی تلاوت کر کے اس کے معنی تفاسیر کو جب سمجھا جائے گا تتلا علیہ آیاتنا واللہ مستکبرن، تو وہ منہ پھیر لے گا، نافرمانی کرے گا اور منہ پھیر لے گا اور کہے گا ارے مولوی مولانا کہ یہی تو کہنے کے بات ہے، ہم جو کام کرنا ہے کرنے دو، اس کا کام ہی یہی کہنا ہے۔ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، سننے کے باوجود ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا رب سبحانہ و تعالیٰ کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، شاید ان کے دونوں کان بہرے ہیں، جیسے بہرا آدمی کے پاس کچھ بھی آپ بتائیں اس کو کیا معلوم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے تمام چیزوں کے بیان کرنے کے بعد کیا کہا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اب یہ بتائیے قرآن مجید بشارت تو ہوتی ہے اچھی چیزوں کے لیے، خوشی کے لیے ہوتی ہے، لیکن عذاب کے لیے یہاں بشارت کیا ہے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ ان نافرمان بندوں سے، جس طرح جب کوئی علماء یا کوئی اللہ والا جب ان کو صحیح راستہ سے بتاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کا مذاق پہلے اڑاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون، کافر لوگ مجرم لوگ ایماندار دیکھ کر جب اس کو سامنے جب رب سبحانہ و تعالیٰ کے باتیں بتائی جاتی ہیں تو وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، تو آنکھیں مارتے ہیں ایک دوسرے کو اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے باتیں ویسے باتیں کر رہا ہے، یعنی وہ مذاق پہلے کرتے ہیں اس کے بعد اس کے باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کے باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز جب اس کو عذاب دے گا تو وہاں بھی مذاق فرشتے کہے گا، جب جہنم کے کنارے اس کو کھڑا کر دے گا فرشتے کہے گا اسحر ھذا ولا اسحر ھذا اسلوہا والا اسلوہا اسحر ھذا اسلوہا، کہ تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ شخص کہے گا یہ ہم جہنم کے آگ میں نہیں داخل ہوں گے، رب سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرو۔ تو فرشتہ کہے مذاق کرے گا اور کہے گا یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے آگ کی طرح، حالانکہ آگ نہیں ہے، آپ چلے جاؤ اس کے اندر۔ جس طرح دنیا میں ایمان والے کا آپ مذاق اڑاتے تھے، کل ایمان والے آپ کو مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دکھ خبری کی عذاب، دردناک عذاب کی دکھ خبری سنا دیجئے، یعنی بشارت دے دیجئے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ہم نے
آلات موسیقی، گانے بجانے اور اصلاح معاشرے کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو شیطانی وسوسات، گانے بجانے، ڈھول اور سارنگی اور جتنے بھی شیطانی جو وسوسات ہیں، بار الہ ہم ان چیزوں سے ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو ان سے محفوظ رکھے۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کے حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔